السلام علیکم جی۔ آج کی میری ویڈیو ان لوگوں کے بارے میں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیوم پروجیکٹ کو وہ نیئر فیوچر میں جوائن کریں گے یا وہ آلریڈی جوائن کر رہے ہیں۔ نیوم پروجیکٹ کو جوائن کرنے سے پہلے نیوم پروجیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ جو کہ ریڈ سی کے انڈر یا اس کے ملحقہ علاقے میں آ رہا ہے اور وہ نیوم پروجیکٹ کے انڈر اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، میک شیور کریں کہ جب آپ امپلائر کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوں، اسپیشلی وہ لوگ جو آلریڈی سعودی عربیہ میں اویلیبل ہیں اور کسی بھی شہر میں رہ رہے ہیں، تو وہ 10 15 20 25% کا انکریمنٹ ایکسپیکٹ کریں اور اپنے امپلائر کے ساتھ اس کو نیگوشیٹ کریں۔ آلریڈی میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں پہ انہوں نے جوائن کیا ہے، مختلف نیشنلٹیز، فلپینز کی، انڈیا کی، پاکستان کی، وہ یہاں پر آئے ہیں مختلف شہروں سے اور وہ اتنے انکریمنٹ پہ آئے ہیں، 25 کچھ کیسز میں 30%، جن کی قسمت بہت اچھی ہے یا وہ بہت ایکسٹرا آرڈینری ہیں۔ بہرحال 15 10 to 25%، یہ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے اوپر آپ نیگوشیٹ کریں، لوگوں کو یہ انکریمنٹ ملتے ہیں۔ نیوم میں جو سیلریز ہیں ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا کنگڈم، یہاں پہ سیلریز اچھی ہیں، تو اپنا ذہن اس کے حساب سے بنائیں۔ لیکن یہاں پر آ کے نا کچھ مسئلے مسائل بھی ہیں اور کچھ اس کے پازیٹیو بھی ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اکاموڈیشن کا ہے۔ جو اکاموڈیشن ہے وہ کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں نیوم کے آنے والے جتنے بھی لوگوں کو، لیکن جب ہزاروں لوگ جب آ رہے ہیں اور وہ بالکل ایک ڈیزرٹڈ ایریا میں ان کو رکھنا، یہ بڑا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے۔ اکاموڈیشن نئی بن رہی ہے، کمپنیز اکاموڈیشن بنا رہی ہیں، لیکن جو جوائن کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سے بھی کئی زیادہ ہے، تو ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہے اور سپلائی اس کی کم ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ کمپنیز جو ہیں اپنے امپلائرس کو مختلف جگہوں پہ رکھنے پہ مجبور ہیں۔ اب کمپنیز یہ پریفر کرتی ہیں کہ وہ امپلائیز جن کا کام جو ہے وہ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، ان کو وہ سائٹ کے اوپر اکاموڈیشن دیں، اور جو تھوڑا بہت مینیج کر سکتے ہیں ان کو یا تو تبوک میں رکھیں یا پھر ان کو ڈیلی بیسس پہ آنا جانا کریں۔ اب جن لوگوں کو اکاموڈیشن نیوم کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ان کے ایریا میں مل جاتی ہے، ان کو کمپاؤنڈ ملتا ہے، تو وہاں پر ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے کھانے کا مسئلہ ہے۔ اب جو کمپاؤنڈ میں رہ رہے ہیں لوگ وہ مختلف نیشنلٹیز ہوتے ہیں، فلپینز ہوتے ہیں، پاکستانی، انڈین، پھر ان کے ریلیجنز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہر ریلیجن سے لوگ آتے ہیں، اور اسپیشلی انڈیا کے لوگ ان میں بہت سارے نان ویجیٹیرین ہوتے ہیں، کچھ بہت سارے ویجیٹیرین ہوتے ہیں، وہ پھر گوشت نہیں کھاتے، تو ان کو بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو انڈیا سے ادھر آئے تھے اور وہ مطلب وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ ویجیٹیرین تھے، تو جب انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم ویجیٹیرین ہیں، ہمیں گوشت کے بغیر والا کھانا چاہیے، تو وہ ان کو نہیں ملا تھا، پھر وہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا 1 2 مہینے کے اندر اندر۔ تو یہ اس قسم کے جو مسئلے مسائل ہیں یہ یہاں پہ لوگوں کو ہو سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو میں نے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایسے بھی ہوا ہے کہ 7 days a week and 30 days a month ایک جیسا ان کو مینیو ملتا ہے کھانا کھانے کا، اس میں وہ چینجز نہیں ہوتی کہ جس آلٹریشن ہو نا کہ بدل کی کچھ چیزیں دیں، تو وہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ انہوں نے آگے کیٹرنگ کمپنیز وغیرہ دی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ اپنے حساب سے جو بھی ان کے ساتھ وہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے وہ کیٹرنگ کرتی ہیں۔ لیکن بہت اچھا بھی کھانا ہو تو ایک جیسا کھانا انسان کتنا عرصہ کھا سکتا ہے، تو اگر بدل کے ملے تو پھر انسان خوش رہتا ہے، تو ایک جیسا کھانا کھانا تو اٹس آلموسٹ امپاسبل۔ کمپاؤنڈ والے بہت سارے کمپاؤنڈ ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مختلف کمپاؤنڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، کسی کمرے میں 4 لوگ ہیں، کسی میں 2 ہیں، اور کوئی مینیجریل لیول یا آفیسر لیول کا بندہ ہے اس کو پھر الگ سے کمرہ ملتا ہے، لیکن وہ کھانے پینے کا جو کوکنگ جس کو بولتے ہیں وہ کرنا اویلیبل نہیں ہوتا، کچھ میں ہو سکتا ہو کچھ، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں جو کوکنگ کی اس میں فیسلٹی نہیں دیتے، پر آپ کو وہی کھانا پڑتا ہے جو وہاں پر اویلیبل ہوتا ہے، اور اویلیبل وہی ہوتا ہے جو کیٹرنگ والی دیتی ہے۔ اچھا، پھر کمپنیز کیا کرتی ہیں، جو لوگ اکاموڈیشن جن کو نیوم پروجیکٹ کو سائٹ کے ساتھ ہی دیتی ہیں، ان کو ویکلی بیسس پہ کمپنیز اسپیشلی ویکینڈ پہ تبوک لے کر آتی ہیں، اپنی گاڑی پہ بٹھا کے 2 2.5 گھنٹے کا یہ ڈرائیو ہوتی ہے، پھر ویکینڈ پہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں جو بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے، اور پھر واپس ان کو شام کے ٹائم پہ لے جاتی ہیں، یا اگر 2 دن کی چھٹی ہو تو پھر نیکسٹ ڈے ان کو واپس لے جاتی ہیں۔ جو لوگ نیوم سائٹ پہ رہتے ہیں ان کو میڈیکل فیسلٹیز، ان کو جمنیزیم اور ان کو سپورٹس ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے جو بہت سی سہولتیں بھی اویلیبل ہوتی ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ آپ ایک کمپاؤنڈ میں جائیں گے اور آپ کو ایک بند کر دیں گے آفس سے آ کے اور آپ نے ادھر سو جانا ہے۔
اٹ ڈپینڈز اپان یو کہ اگر آپ کو ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. بہت سارے کمپاؤنڈ میں یہ فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. آپ جم کر لیں یا کرکٹ کھیل رہے ہیں یا فٹ بال کھیل رہے ہیں, سوئمنگ پول ہے تو سوئمنگ کر لیں, جم آلموسٹ ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتا ہے. یہ کچھ مسئلے مسائل ہیں جو کہ ان لوگوں کے لیے جو سائٹ پہ رہتے ہیں, اور اگر سروائیو کرنا ہو تو یہ مسئلے مسائل تو پھر اوور کم کرنے پڑتے ہیں. اگر تو اکاموڈیشن نیوم میں مل گئی تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہے, اور اگر ان کیس اکاموڈیشن نہیں ملتی ہے تو پھر آپ کو تبوک میں رہنا پڑے گا. اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تبوک میں رہ رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ وہ جاتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے اوپر اپنا کام کرنے کے لیے, اور ایسے لوگوں کی تعداد کچھ 10-20 کی نہیں ہے, ہزاروں کی ہے, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ اکاموڈیشن کا بڑا مسئلہ ہے. اب ایسے لوگوں کو لے کے جانے کے لیے کمپنیز نے بسز ہائر کی ہوئی ہوتی ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں اور شام کو واپس لے کر آتے ہیں. ایک سائڈ کا جو فاصلہ ہے نیوم کا وہ 2 سے 2.5 گھنٹے کے اوپر ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ بس کی سپیڈ کیا ہے. بس کی جو سپیڈ لمٹ ہے وہ بھی قدرے کم ہوتی ہے, تو اس کو مینج کرنے کے لیے ڈرائیور اپنی بس سپیڈ کم رکھتا ہے, تو 2 سے 2.5 گھنٹے آن ایوریج لگتا ہے ایک سائڈ کا, اور 2 سائڈ کا ایک دن کا 5 گھنٹے, 4 سے 5 گھنٹے آپ کی ٹریولنگ میں لگ جاتے ہیں آرام سے. 6 days a week لوگ یہ کام کر رہے ہیں, آلریڈی کر رہے ہیں لوگ, کر رہے ہیں. اب کیا کیا جائے, جاب تو کرنی ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں خود ڈرائیو کر کے جاؤں گا اور ٹائم بچت ہو جائے گی, میں جو 4-4.5 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے وہ میں 3 گھنٹے ڈیلی میں کر لوں گا, ایسے بھی لوگ کر رہے ہیں. لیکن 3 گھنٹے ڈرائیو کرنا ڈیلی بیسس پہ بڑا مشکل کام ہے. اور بعد میں بتا دوں کہ جو ٹریولنگ کا جو ٹائمنگ ہے یہ آپ کے ورکنگ آورس میں کیلکولیٹ نہیں ہوتی, یہ آؤٹ سائڈ آف ورکنگ آورس ہے. مطلب کہ آپ کی زندگی کے جو 4-5 گھنٹے ہیں وہ آپ نے مینج کرنے ہیں کسی طریقے سے. اچھا, جو لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں, تبوک میں رہ رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ٹریولنگ کرتے ہیں, میں ان ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو 6 days a week اینڈ 30 days یا 25 days جتنے بھی ورکنگ ڈیز ہیں a month وہ ٹریول کرتے ہیں. ان کے ٹریولنگ کا ایک سائڈ کا 2 to 230 hours ون سائڈ, اور یہ تو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کا ڈیلی کا سفر بنتا ہے. یہ سفر ان کے ورکنگ آورس میں کیلکولیٹ نہیں ہوتا, تو مطلب کہ ان کی زندگی کے 4-5 گھنٹے انہوں نے کمپنسیٹ کرنے ہیں اپنے آؤٹ سائڈ آف ورکنگ آورس سے. اب جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ صبح 5 بجے جاتے ہیں, فکس شیڈول ہوتا ہے, وہ بسیں کمپنی والوں نے ارینج کر کے رکھی ہوتی ہیں, ان میں انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے, اسی میں آپ کو ناشتہ بھی دیتے ہیں, وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں, اور شام کو جب آپ لوگ وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں 7-8 بجے وہ گھر میں پہنچتے ہیں. یہ ایک روٹین لائف ہے جو لوگ کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہو. بہرحال یہ مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن بہرحال اس میں ایک آسانی ہے کہ وہ تبوک میں لوگ آ جاتے ہیں, ان کو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے, اکاموڈیشن یہاں پہ کمپیریٹیولی اچھی ہے, موسم بھی اچھا ہے, چیزیں سہولت مل جاتی ہیں, اور بیچلر لوگ بھی رہ رہے ہیں یہاں پہ, اور فیملی والے لوگ بھی رہ رہے ہیں. فیملی والے لوگ تو بڑے خوش ہو کے اور پریفر کرتے ہیں جی کہ فیملی یہاں پہ تبوک میں رہے. ان کے ایسے بھی لوگ, ایسی بھی فیملیز ہیں جن کے بچے یہاں پہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. انڈیا کا اسکول ہے, پاکستان کا بھی اسکول ہے, 1-2 انٹرنیشنل اسکول ہیں, تو جو ان کو پسند آتا ہے اس میں وہ بچہ ایڈمیشن کراتے ہیں اس کا. فیملیز ان کی یہاں پہ رہ رہی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ آنا جانا کرتے ہیں, ڈپینڈنگ اپان دا سرکمسٹانسز کہ وہ اپنی پرائیویٹ کار لیتے ہیں یا بس پہ جاتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایک ہی کار میں 3-4 لوگ جو ہیں وہ ارینجمنٹ کر لیتے ہیں, جنہوں نے ڈیلی بیسس پہ جانا ہوتا ہے, وہ پھر روٹیشنل بیسس پہ یا تو ڈرائیو کرتے ہیں یا پھر روٹیشنل بیسس پہ اوپر گاڑی ادھر لے کر جاتے ہیں. تو اس طرح وہ مطلب کہ ایک ہفتے میں اگر 6 دن جانا ہے تو ملا جلا کے 2 دن پر بندہ جو ہے وہ ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے. بھوک میں کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے, جو آپ کو دل چاہے گا, زیادہ تر چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں. برانڈ وغیرہ یہاں پہ فاسٹ فوڈ کے بھی ہیں, انڈین ریسٹورنٹ اب تو زیادہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. پاکستانی ریسٹورنٹ اتنے زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستانی اور انڈین ریسٹورنٹ ملتے جلتے ہی ہیں, ٹیسٹ بھی ملتا جلتا ہے, تو وہ بندہ سروائیو کر لیتا ہے. صرف ایک مسئلہ ہے کہ یہ آنا جانا جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے. مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ جب آپ امپلائر کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں کلیئر کریں کہ آپ کو کہاں پہ رکھے گا, اکوموڈیشن کی کیا سچویشن ہے, کمپاؤنڈ کیسا ہے, اس میں کیا کیا آپ کو فیسلٹی اویلیبل ہے, اور اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہے کسی بھی قسم کا, کوئی الرجی ہیں آپ یا کوئی سیویئر قسم کا میڈیکل ایشو ہے, تو وہ بھی آپ اپنے امپلائر کو کلیئرلی بتائیں. یہ جی ساری سچویشن ہے,
ڈیمیرٹس ڈیمیرٹس جو ہیں نیوم کے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. سیلری یہاں پہ کمپیریٹیولی زیادہ ملتی ہے، لیکن اس کے اپس ڈاؤنس بھی ہیں. سرکمسٹانسز جو ہیں وہ آپ کے جو بھی ہیں اس کے حساب سے آپ فیصلہ کریں. اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آئیں، اور تب ہی آئیں جب آپ سروائیو کر سکتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، مطلب کہ مجھے تو اس میں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوا. میں تقریباً 1.5 سال ہو گیا میں رہ رہا ہوں یہاں پہ، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. مجھے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں خوش ہوں. میرا اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے ڈیسیجن ٹھیک کیا تھا تبوک کا، کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا کہ نہ جاؤ، میں سروائیو نہیں کر سکو گے، لیکن میں آ گیا ہوں اور میں سروائیو کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ہے. تو آپ بھی اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں اس کے حساب سے پھر، تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں. بہت بہت شکریہ.